جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس عمر عطا بندیال کھل کر آمنے سامنے آ گئے۔ تفصیلات جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں اور چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب جبکہ فیس بک پر لائک فالو کر لیں۔ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر 9 رکنی لارجر بینچ کے معاملے پر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹ عدالت کی ویب سائٹ پر لگنے کے کچھ دیر بعد ہی ہٹا دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ جب سے میری تعیناتی عدالت عظمیٰ میں ہوئی تب سے آج تک کبھی کسی مقدمے کی سماعت سے گریز نہیں کیا، نہ کبھی رجسٹرار آفس کو کسی نوعیت کا مقدمہ لگانے یا نہ لگانے کا کہا۔ ہمیشہ کوشش رہی کہ مقدمے کی ہر فریق کو ایک نظر سے دیکھوں، ہر فیصلہ ایک ہی پیمانے سے آئین اور قانون کے مطابق کروں۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج نے لکھا کہ پوری صراحت سے کہتا ہوں کہ خود کو سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف مقدمے میں دستبردار نہیں کر رہا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی معطلی کے بعد سے عدالت میں نہیں بیٹھا۔ اب اگر میں یہ مقدمات سنوں تو میں اپنے آئینی اور قانونی موقف کی خلاف ورزی کروں گا۔ ان کا کہنا ہے کہ آج تک چیف جسٹس پاکستان نے میرے موقف کی تردید نہیں کی، بلکہ حضور نے تو جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ مجھے ادراک ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے ساتھیوں کو بلا وجہ غیر ضروری کشمکش میں الجھا دیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے نوٹ میں کہا کہ مجھ ناچیز کی رائے میں عدالت عظمیٰ کے سربراہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ جیسا آئینی ادارہ فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جسٹس طارق مسعود نے بھی شروع میں کسی بینچ میں بیٹھنے سے کنارہ کشی اختیار کی۔ جسٹس طارق مسعود کے موقف کا احترام کرتا ہوں اور اسی طرح وہ میرے موقف کا احترام کرتے ہیں۔ سینئر ترین جج کی حیثیت سے سمت کو درست رکھنا میرا فرض ہے۔ سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ججز کا گلدستہ اپنی مہک سے فضا کو معطر رکھے گا۔ کسی کو شک نہ ہو کہ مخصوص فیصلے کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دیا گیا۔ مجھ سے چیف جسٹس نے 16 مئی کو اچانک تحریری طور پر دریافت کیا کہ میں کب تک چیمبر میں ورک کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے نوٹ میں کہا کہ چیف جسٹس کو 17 مئی کو 5 صفحات پر مشتمل جواب ارسال کیا۔ چیف جسٹس کو جواب میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا ایک بار پھر حوالہ دیا، نشاندہی کی کہ مقدمات کی سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر مشتمل کمیٹی کرے گی۔ اس قانون پر عمل نہ کیا گیا کیونکہ عدالت عظمیٰ نے قانون کو جنم لینے سے پہلے ہی معطل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تحریری طور پر نشاندہی کی کہ قانون کے خلاف درخواستیں منظور ہوں گی یا مسترد۔ اگر درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں تو درمیانی مدت میں عدالت کو چلانا کیا اس قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ معزز چیف جسٹس نے مجھے ایک مقمصے میں ڈال دیا ہے۔ مقمصے سے اسی وقت نکالا جا سکتا ہے جب اس قانون کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ کریں یا حکم امتناع واپس لیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج نے اپنے نوٹ میں یہ بھی لکھا کہ جو سوال چیف جسٹس نے کیا کہ کب تک چیمبر ورک کرنا چاہتا ہوں، چیف جسٹس ہی بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ ان درخواستوں کے حوالے سے خود چیف جسٹس جواب دے سکتے ہیں کہ کب فیصلہ ہوگا۔ درخواستوں پر فیصلہ کیسے کریں یہ بھی چیف جسٹس کی صوابدید پر منحصر ہے۔ پوری قوم کی طرح میں بھی منتظر ہوں کہ فیصلہ جلد ہو۔ عدالت کی کارروائی غیر یقینی صورتحال سے 2-4 ہو رہی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے نوٹ میں یہ بھی تحریر کیا کہ عدالت عظمیٰ میں رواج رہا ہے کہ بینچ کی تشکیل اور دیگر امور میں سینئر ججز سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ سابق چیف جسٹس گلزار احمد متواتر جسٹس عمر عطا بندیال سے مشاورت کرتے تھے۔ ہر آئینی مقدمے میں جسٹس بندیال کو سربراہی دی یا انہیں بینچ کا حصہ بنایا۔ جب سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا، سینئر ججز سے مشاورت کی روایت ترک کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس نے تمام ضروری معاملات مرضی یا چنیدہ اہلکاروں کے ذریعے چلائے۔ ججوں کو حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کبھی فل کورٹ اجلاس نہیں بلایا۔ ججوں کی فل کورٹ میٹنگ تو نہ بلائی لیکن درخواست گزاروں اور ان کے وکلاء کو ترجیح دی۔